بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق نے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے لیے اپنی خدمات پیش کر دی۔ اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ سیاسی ایشوز سمیت کسی بھی معاملے پر مذاکرات میں کردار ادا کرنے کو تیار ہوں۔ مزید کہا کہ میرا دفتر گھر 24 گھنٹے کھلا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن تلخی ختم کرنے، ملکی مفاد پر بات کرنا چاہیں تو آ جائیں۔ موسمیاتی تبدیلی، صوبوں کی خود مختاری سمیت کئی دیگر ایشوز ہیں جن پر بات کرنی چاہیے۔ جب تک میں اسپیکر ہوں کوئی کمی نہیں آنے دوں گا۔ مزید کہا کہ میرے لیے حکومت اور اپوزیشن کے ارکان قابل احترام ہیں۔ کل شیر افضل مروت، خواجہ آصف اور رانا ثناءاللہ کی باتیں سنی۔ اسپیکر کا دفتر اور گھر حکومت اور اپوزیشن کا ہے۔ اسپیکر کے دروازے ہر وقت اپنے ممبران کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ ان کو سامنے رکھ جو ماحول بنا، جو شیر افضل مروت صاحب نے بات کی، جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی اور رانا ثناءاللہ صاحب نے بات کی، وہ میں نے دیکھی۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسپیکر کا جو دفتر ہے وہ دفتر سب کا دفتر ہوتا ہے۔ اسپیکر کا دفتر، اسپیکر کا گھر 24 گھنٹے کھلا ہے۔ اگر اپوزیشن اور گورنمنٹ تشریف لانا چاہیں اور مذاکرات کی بات کرنا چاہیں، مل بیٹھ کے تلخی ختم کرنے کی بات کرنا چاہیں، ملک کے مفاد کی جو چیزیں ہیں ان کو سامنے رکھ کے ان کے اوپر ڈسکشن کیا جائے، ہم ان ساری چیزوں کے اوپر اسپیکر کا دفتر ہے۔ جب تک میں اسپیکر ہوں میں اس میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں آنے دوں گا، اور میرے لیے قابل احترام ہے میرے ممبران، چاہے وہ ٹریجری کے ہیں چاہے وہ اپوزیشن کے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اس وقت کراچی میں گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایسی بات ہے کہ میں پھر ایک سندھ کا رہنے والا اور ایک کراچی کا مہاجر ہونے کے ناطے صرف اپنی قومیت اور اپنے صوبے کے بارے میں سوچوں۔ میں نے شروع میں کہا کہ ہمیں پاکستانی بن کر سوچنا ہے۔ ہم نے پاکستانی بن کر ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ اگر وہاں کی صوبائی حکومت نہیں سوچ رہی تو نہ سوچے۔ ہو سکتا ہے ان کے کوئی سیاسی مقاصد ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ سیاست میں بزی ہوں، ہو سکتا ہے پارا چنار کا واقعہ اور وہاں ہونے والی شہادتیں اور اموات ان کے لیے دوسری ترجیح ہو۔ پہلی ترجیح ان کی سیاست ہو، ان کے بانی کی رہائی ہو، لیکن میرے لیے ان کے بانی کے مستقبل سے زیادہ پاکستان کا مستقبل عزیز ہے۔ میں بحیثیت گورنر سندھ پارا چنار نہیں جا رہا، میں بحیثیت پاکستانی ایک التجا اور ایک فریاد لے کر پارا چنار کے بھائی دوستوں کے پاس جا رہا ہوں۔ ایک سندھ سے چل کر کے پی کے میں ایک پاکستانی جا رہا ہے۔ جتنا یہ شہر، یہ صوبہ میرا ہے، اس سے زیادہ کے پی کے میرا ہے، اس سے زیادہ وہاں کے لوگوں کا درد میرا ہے، کیونکہ میں پاکستانی ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ آپ خود بتائیں، جہاں معصوم بچے مر رہے ہوں، امواتیں ہو رہی ہوں، جہاں ان کو غذائی قلت کا سامنا ہو، اور پھر یہ ہو کہ شیعہ سنی کو مار رہا ہے، سنی شیعہ کو مار رہا ہے، یہ نہیں ہوگا۔ اب کے پی کے کی حکومت کو فوری ایکشن کرنا چاہیے، فی الفور، مجھ سے پہلے وہ پہنچ جائیں۔ میں کوئی سیاسی مقاصد کے لیے نہیں جا رہا، میں تو صرف یہ قدم اس لیے بڑھا رہا ہوں کہ پچھلے 10 دن سے وہاں راستے بند ہیں۔ پچھلے 24 دسمبر سے پہلے سے وہاں کتنے لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں، کسی زمین کے ٹکڑے کے لیے یا مسلک مسالک کے لیے۔ تو یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ عوامی گورنر یہاں عوام کے ساتھ رات دن اپنا وقت گزار رہا ہے، جہاں 50,000 بچے اپنا مستقبل روشن ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول والے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس منصب پر بٹھایا، آپ سب گوائیں۔ تو یہ اللہ نے میرے دل میں اگر ڈالا ہے کہ میں پارا چنار جاؤں، اور شہنشاہ نقوی صاحب، مفتی منیب صاحب اور بہت سارے علماء، راجہ ناصر عباس صاحب، ان کے ایم این اے کے ساتھ میں نے ہی بات چیت کا آغاز کیا ہے، اور الحمدللہ میں ان کے ساتھ وہاں جاؤں گا، اور مجھے لگتا ہے
مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. دیکھیں مجھے کے پی کے جانے کے لیے ویزا تو چاہیے نہیں, ورنہ تو امریکن ایمبیسڈر آئے تھے, میں ان سے مانگ لیتا ویزا. کیا خیال ہے؟ اور نہ ہی گورنر صاحب سے میں نے اجازت لینی ہے, وہ تو بھائی ہے ہمارا, ہو سکتا ہے میں رکوں بھی اس کے پاس. میں تو گنڈا پور صاحب کے پاس بھی رک جاؤں گا. جب مقصد پاکستان ہو تو کیا پھر گنڈا پور اور کنڈی بھائی؟ مقصد تو یہ ہے پارا چنار کے معصوم ان رہنے والوں کے مسئلے کو حل کرنا. ہو سکتا ہے مشاورت بڑھائیں تو اس میں کے پی کے گورنر صاحب کو بھی بلاؤں یا میں چل کے چلا جاؤں گا. ہو سکتا ہے میں گنڈا پور بھائی کو بھی فون کروں کہ بھائی آج ہمیں اور آپ کو سیاست سے ہٹ کے ایک چھوٹی چائے کے ڈھابے پہ بیٹھ جاتے ہیں, یا وہاں مشہور جو چرسی تکہ ہے اگر ہم رات میں بیٹھ کے کوئی کھانا شانا بھی کھا لیں. دیکھیں اس میں تو کوئی حرج نہیں, ملک میں کچھ نہ کھائیں, ملک کا پیسہ نہ کھائیں, لیکن اس کے علاوہ ابھی جیسے امریکن ایمبیسڈر آئے تھے تو میں نے ان کو کڑک چائے جو اس میں مٹی کے اخورے میں ہوتی ہے وہ پلائی. میں نے ان کو بنس روڈ کا بن لایا. میں نے ان کو باقی جو ہماری بنس روڈ کی اسٹریٹ کے فوڈز ہیں وہ پیش کیے. تو اپنی روایت اور ثقافت سے تو پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تو ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے, کسی سے کوئی ناراضگی نہیں ہے, میری تو کسی سے بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں جو ہمارے پہ نشتر کے تیر پھینکتے ہیں ان کو بھی ہم پلٹ کے پھولوں میں لپیٹ کے مارنے کے بجائے ہاتھ میں دیتے. مذاکرات پر سینٹر عرفان صدیقی کی نئی پیشکش اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ختم, اعلامیہ جاری کر دیا گیا. اعلامیہ کے مطابق ملک کی ترقی کے لیے مذاکرات سے ہی مسائل کا حل نکلے گا. سیاسی استحکام کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا. ملک میں سیاسی استحکام اور ملک کی ترقی کے لیے بات چیت کے لیے تیار ہیں. کمیٹی نے پارلیمانی پارٹی کا 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر فوری جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا مطالبہ کیا ہے. دونوں واقعات کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن ناگزیر ہے. مزید بات کریں گے نمائندہ ABN نیوز زاہدہ راؤ سے. زاہدہ بتائے گا اعلامیہ میں مزید کیا کہا گیا؟ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو ہے آج بیرسٹر گوہر کی زیر صدارت پارلیمنٹ میں اس میں ڈسکس کیا گیا کہ جو بل پیش کیے جا رہے ہیں قومی اسمبلی میں اس کو کیسے ہم مقابلہ کرنا ہے, کیسے روکنا ہے. دوسری طرف حکومت جو بار بار مذاکرات کو کہتی تھی ہم نے کمیٹی بنا دی, لیکن حکومت اب ان سے رابطہ نہیں کری. اسپیکر کو اسمبلی نے بھی ایک اہم بیان دیا کہ میں مذاکرات کرنے کی 1 سال کا کردار ادا کرنے کو تیار ہوں. پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے لیے تیار ہے, لیکن ہمارے ساتھ ساتھ مطالبات میں بانی فقی کی رہائی, تمام وزیران کی رہائی, جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ اور تمام وہ چیزیں مانی جائے جو بانی فقی کا حکم ہے. اس کے بغیر ہم مطالبات نہیں کریں گے اور نہ ہی مذاکرات کریں گے. لیکن دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ ایسے مذاکرات نہیں ہوتے, آپ شرائط سے پیچھے ہٹیں گے تو ہم مذاکرات کریں گے اور بانی فقی کی گارنٹی کون دے گا. اس پر جو ہے یہ بہت اہم بیٹھک ہوئی. تو پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ملاقات کا نہیں کہیں گے دوبارہ جب تک حکومت خود رابطہ نہیں کرتی, ورنہ پاکستان تحریک انصاف نے ملاقات کی عبادت. بہت شکریہ زاہدہ راؤ اس متعلق آگاہ کر رہی تھی. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. کہا مذاکرات کے لیے عمر ایوب کی سربراہی میں کمیٹی بنی ہے, حکومت نے مذاکرات کے لیے کوئی رابطہ نہیں کیا. شیر افضل مروت نے کوئی پارٹی پالیسی کے خلاف بات نہیں کی, ان سے کسی نے کوئی وضاحت نہیں مانگی. بیرسٹر گوہر نے مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں. ہماری طرف سے جو کمیٹی بنی ہے اس میں تو ہے عمر صاحب ہیڈ کر رہا ہے, لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مروت صاحب سے کسی نے کوئی ایکسپلینیشن نہیں مانگی. اور ادھر عرفان صدیقی کی نئی منطق. سینٹر عرفان صدیقی کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہا پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کے مینڈیٹ پر شک ہے, کن پٹی پر گن رکھ کر بات چیت نہیں کرائی جا سکتی. گنڈا پور آج بھی دھمکیاں دے رہے ہیں, ایسے لوگوں سے کیا بات کریں. یہ تو ہمیں چور ڈاکو کہتے تھے, اب ان سے پوچھیں کیا چوروں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا اب چور چور اور ڈاکو ڈاکو نہیں رہے. کیا مینڈیٹ کی واپسی کا یہ مطلب ہے کہ جیل کے دروازے کھول دیں. ہم ان کے کیسز کو کیسے معاف کر دیں. جیلوں میں پڑے 1 لاکھ قیدیوں کا پھر کیا قصور ہے. پی ٹی آئی میں اب کوئی چین آف کمانڈ نہیں. بانی پی ٹی آئی پر ان کی اپنی جماعت اعتماد نہیں کر رہی.
सुस्त इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बंदिश पर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। शाजिया मरी ने कहा, इंटरनेट की रफ्तार का सत्यानाश कर दिया गया। वजारत बदहाली का शिकार है। फायरवॉल का सुनकर कान पक गए। हम ई कॉमर्स की बात करने के लायक ही नहीं रहे। नेशनल फोरेंसिक बिल की मंजूरी ने लोगों को जेलों में डालने का रास्ता खोल दिया। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, IT से जुड़े लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया। इतनी बदहाली कभी किसी वजारत की नहीं देखी जितनी अब है। वजीर कानून ने कहा, फोरेंसिक साइंस तकनीक का होना बहुत ज़रूरी है। बिल आज मंजूर होने दें, बाद में शाजिया मरी तरमीम ले आएं। हुकूमत मुखालिफत नहीं करेगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी काबीना डिवीजन ने कहा, वजारत दाखिला जूं ही कहेगी हालात ठीक हैं, हम एक्स खोल देंगे। एक्स की बंदिश के हवाले से वजारत दाखिला ने PPA को सिफारिशात अरसाल की थी। पाकिस्तान में 2% से भी कम लोग एक्स इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर मुमलिकत IT शज़ा फातिमा का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहती हैं, मेरे पास इंटरनेट बंद करने का कोई बटन नहीं। पूरी काबीना IT इंडस्ट्री के पीछे खड़ी है। पिछले साल से अब तक इंटरनेट की एवरेज स्पीड के अंदर 28% की बेहतरी आई। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हमें चैलेंजेस हैं। ना हम कंप्रोमाइज़ करते हैं, ना करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी से आगे कोई चीज़ नहीं। अभी PTA जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी ऑफ इंटरनेट का, उसने एक रिपोर्ट भी दी है कि पिछले साल से अब तक पाकिस्तान की एवरेज इंटरनेट स्पीड के अंदर 28% की बेहतरी आई है। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हमें डेफिनेटली चैलेंजेस हैं। हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा है और वो इस मुल्क की IT इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है। इसके ऊपर ना हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना करेंगे। हाँ, नेशनल सिक्योरिटी से आगे तो कोई चीज़ नहीं है। जब तक बानी चेयरमैन और PTI कारकुनान को रिहा नहीं किया जाता, उस वक्त तक हम कौमी असम्बली की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा, हमारे मेंबरान को धमकियां मिल रही हैं। पंजाब में हमारे साथियों के डेरों पर छापे मारे जा रहे हैं। जख्मी वर्कर्स की लिस्ट नहीं दी जा रही। खुर्शीद शाह खुसूसी कमेटी की सरबराही कर रहे हैं। उन्होंने इजलास नहीं बुलाया। JUI के अलावा दीगर अपोजिशन जमातों का सियासी मुतालबा तस्लीम ना होने पर ऐवान से वॉकआउट। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के क़यादत में अरकान ऐवान से चले गए। ABN न्यूज़ ने यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले 47 पाकिस्तानियों की फुटेज हासिल कर ली, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि इंतहाई कम उम्र बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी उम्रें 12 से 15 साल के दरमियान हैं। 12 से 15 साल के 16 बच्चे जिंदा रेस्क्यू किए गए हैं, जो पाकिस्तानी हैं। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि ये जो यूनान में वाक़या पेश आया था, उसके बाद कुछ तफसीलात सामने आ रही हैं और इसमें मुख्तलिफ उम्रों के नौजवान शामिल हैं, जिनका ताल्लुक सियालकोट, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से बताया जा रहा है। ABN न्यूज़ ने यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले 47 पाकिस्तानियों की फुटेज हासिल की है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि इंतहाई कम उम्र बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी उम्रें 12 से 15 साल के दरमियान है। 12 से 15 साल के 16 बच्चे जिंदा रेस्क्यू किए गए हैं, जो पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब आपको खबर दें, कौमी असम्बली ने नेशनल फोरेंसिक एजेंसी का बिल मंजूर कर लिया है। बिल के तहत कौमी फोरेंसिक एजेंसी कायम की जाएगी। एजेंसी रिसर्च, फोरेंसिक और स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल फोरेंसिक महकमे कायम करेगी, जो कौमी सिक्योरिटी के मामलात में मुआवनत करेंगे। एजेंसी वफाक तमाम सूबों, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क की तमाम फोरेंसिक एजेंसियों और लैब और कानून नाफिज करने वाले इदारों को सर्विसेज मुहैया करेगी। एजेंसी डिजिटल फोरेंसिक मवाद को महफूज करेगी, बतौर माहिर अदालत में पेश होगी। एजेंसी का DG दोहरी शहरियत का हामिल नहीं होगा। एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरपर्सन डिवीजन का सेक्रेटरी होगा। सुप्रीम कोर्ट में उम्र कैद के मुकदमा की दिलचस्प समाअत। मुलजिम उस्मान की जेल में उम्र कैद काटने के बाद अपील समाअत के लिए मुकर्रर होने का इंकशाफ। सरकारी प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुलजिम सजा काट कर जेल से बरी हो चुका है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, 2017 में मुलजिम ने सजा के खिलाफ जेल पिटीशन दायर की। जस्टिस अतर मीनाल्लाह ने कहा, अपील समाअत के लिए मुकर्रर न होने पर 2017 से तमाम चीफ जस्टिस साहिबान जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इंतजामी तौर पर अपील मुकर्रर न होने की जिम्मेदार है। अदालत ने मुलजिम की उम्र कैद की सजा करके जेल से रिहा होने के सबब मुकदमा निपटा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात का मामला है। वफाकी पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक असद कैसर के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 17 हो गई। DSP लीगल साजिद चिम्मा ने असद कैसर के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात अदालत में जमा कराई हैं। और अब मौसम से मुतालिक आपको बताएं कि दियामेर जल्लाद शहर और गिरदोनवा में गिरे बादलों का राज है। बाबू सर टॉप, नागा पर्वत, भुटोगा
اور نیا ٹولی میں وقفے سے برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ شدید سردی کی لہر کے باعث مقامی افراد اور سیاح مشکلات کا شکار ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں برف کی موٹی تہ جمنے سے سڑکوں پر پھسلن پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے۔